سارا صاحبہ اوور آل ہم جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس کی جب اب بات کر رہے ہیں، ظاہر ایک نئے فریم ورک کے اندر ہم نے جانا ہے 2027 کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری اصلاحات بھی کرنی ہے، اپنی تیاری بھی کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا سیکٹر ہمارا جس پر ہم ریلائی کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ایکسپورٹ جہاں سے ہو رہی ہیں 70%، وہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے۔ لیکن اوور آل جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ پاکستان کے لیے یہ کتنا اہم ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا، بیفور آئی اسٹارٹ آنسرنگ یور کویشچن، ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے جو کنونشنس کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی۔ ایک فرق ہے ریٹیفیکیشن میں اور کمپلائنس میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نیو جی ایس پی اسکیم میں داخل ہوں گے اور ہم پہ کچھ کنونشنس جو ہیں وہ امپوز کر دی جائیں گی نیو اسکیم کے تحت، جس طرح آپ نے کہا کہ 27 سے وہ 32 ہو جائیں گی، ایکچولی 6 کنونشنس ہیں، جس کے اندر سے ایک جو ہے وہ ایگزسٹنگ کنونشن کو ریپلیس کر رہی ہے۔ 2 ہیومن رائٹس کی کنونشن ہے، ایک گڈ گورننس کی ہے، ایک کلائمیٹ کی ہے، اور 2 ہی لیبر رائٹس کی کنونشنس ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ریٹیفیکیشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو گڈ نیوز ہے کہ پاکستان نے یہ تمام نیو کنونشنس آلریڈی ریٹیفائی کی ہوئی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی اٹس آلسو سرپرائزنگ کہ پاکستان نے کچھ ایسی کنونشنس بھی ریٹیفائی کی ہوئی ہیں جو انڈیا نے نہیں کی ہوئی۔ فار ایگزامپل، ہم نے حال ہی میں 2025 میں 2014 فورسڈ لیبر پروٹوکول ریٹیفائی کیا ہے، جو کہ انڈیا نے نہیں کیا ہوا، حالانکہ وہ انڈیا EUFTA میں بھی موجود ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایس پی پلس جو ہے بہت اسٹرنجنٹ ہو جائے گا اور بہت مشکل ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نیو اسکیم میں داخل ہوں گے تو پاکستان کو افیکٹولی کمپلائی کرنا پڑے گا ان نئی اسکیمز کے ساتھ، ڈاکیومنٹنگ امپورٹنٹ ہوگی، اور افیکٹولی رپورٹنگ the progress around these conventions will be very important۔ اب وہاں پہ سوال آتا ہے کہ کیا گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہے امپلیمنٹیشن کی اور رپورٹنگ کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایس پی پلس کی نئی اسکیم جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو میجورٹی آف ایکسپورٹس ہیں وہ EU کو جاتی ہیں، 30% ٹوٹل ایکسپورٹس EU کو جاتی ہیں، 40% ہماری ٹوٹل ٹیکسٹائل ایکسپورٹس EU کو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز بھی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے ایک بڑے طویل عرصے کے لیے بھی جی ایس پی استعمال کیا ہے۔ انڈیا نے جنوری 2026 تک یورپین یونین کا جی ایس پی اگریمنٹ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد وہ FTA میں آیا ہے، اور FTA میں جاتے جاتے بھی انڈیا کو 20 سال لگ گئے نیگوسیشنز کرتے ہوئے۔ تو آپ اب اندازہ کر لیجئے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ FTA کا ذکر کر رہی ہیں جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کہلاتا ہے، ظاہر یہ 2 طرفہ ایک ایگریمنٹ ہوگا بھارت کا اور یورپی یونین کا۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، پاکستان کو بھی کچھ اس طرح کا سوچنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ تو اگر پاکستان فی الحال وی ڈو ناٹ ہیو اینی ادر اگریمنٹ ان دا ویسٹ، جب تک ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کوئی آلٹرنیٹیو پروپوزل نہیں ہے تو وی ہیو واٹ ایور وی ہیو، وی شوڈ ٹرائی اور لیول بیسٹ ٹو ریٹین اٹ۔ جی ایس پی کی جو رپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے شروع میں، وہ رپورٹ مینشن کرتی ہے کہ ہمیں صرف 2024 میں 732 ملین یوروز کی، جو کہ لگ بھگ $800 ملین بن جاتے ہیں، صرف ایک سال میں ٹیرف ایگزمپشن ملی ہے۔ تو جب ہمیں ٹیرف ایگزمپشن ایک سال میں ملی ہے، تو اگر آپ اس کو ایکیومولیٹ کر دیں اوور دا کورس آف 13 یا 14 ایئرس، تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ایگزمپشن ہے جو کہ پاکستان کو یورپین مارکیٹ میں ملی ہے۔ unless and until we have any other alternate proposal, we have any other bilateral agreements, we must retain whatever we have۔ ایگزیکٹلی۔ اور شکیل صاحب، اگر ہم ظاہر ہے جب اس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہمارا سارا معاشی ٹیم کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر، جس کی سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس میں حصہ ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی ہم فلی استعمال کر سکیں۔ ظاہر ہے جتنی ہم ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھا سکیں، تو پھر حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کی کیا مشکلات ہیں، ان مشکلات کو بھی دور کیا جائے۔ بالکل، مشکلات دور ہونی چاہیے، اور جو جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، آپ کی ہائی انرجی کاسٹ ہے، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، آپ کی مارکیٹ کے اندر اس طرح کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کی پرائسز میں فلکچویشن ہے، پھر ریجنل جو ٹینشن ہے، حالات بن رہے ہیں، اس میں تو اور زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، جو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے، وہ انڈر سٹریس ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نہیں، باقی ملکوں کی بھی ہے، لیکن ہماری چونکہ بیس کم ہے، ہماری ایکسپورٹس لمیٹڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ریجنل کنٹریز جن کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس کشن یا مارجن کم ہے۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ نو لنچ از فری، تو اگر ہم ڈیوٹی فری ایکسیس لے رہے ہیں یورپی مارکیٹ سے، یا لمیٹڈ کم اس پہ ڈیوٹی لگ رہی ہے، تو یہ فار ایور نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف توثیق کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، آپ کو
कंप्लायंस रेट बढ़ाना है और उन्होंने इस दफ़ा कहा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे। मैं आपको याद दिला रहा था कि जैसे माजी में फेटफ की होती थी मॉनिटरिंग, उनके डेलीगेशन आते थे, मॉनिटरिंग होती थी, रिपोर्ट्स होती थी, असेसमेंट जायज़ा लेते थे। अब ये इसी तरह का कोई अरेंजमेंट होने जा रहा है और इसके अंदर ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स का इशू जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें हैं। जेल इस्लाहात हमें करनी है, उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जेल की जो इस्लाहात हैं वो कुछ काम हुआ है लेकिन नाकाफ़ी है, और जो मुकदमात हैं ख़ास तौर पर जो हायर जुडिशरी के अंदर पेंडिंग केसेस हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करना है। तो ये सारी इस्लाहात करना होंगी तब जाके आपको ये सस्टेन कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा होगा ये, अगले जो सेटअप आ रहा है जो फ्रेमवर्क 10 साल का, उसके अंदर अगर किसी को डिस्कनेक्ट करना है, निकालना है GSP प्लस से, तो वो क्विक होगा, फौरी होगा, अनलेस के जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान जैसे वो कंप्लाइंस रेट जो है उसको ज़्यादा स्विफ्टली इम्प्रूव नहीं करते। बिल्कुल सही। सारा साहिबा, एक कमेंट मैं आपसे लूंगा, फिर डॉक्टर अली सलमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सारा साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो मेजर बात इसमें सामने आ रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं उसकी तारीफ भी की गई है, ख़ास तौर पर जब हम ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर। लेकिन जो एक जिक्र किया गया इस रिव्यू रिपोर्ट में वो ये भी है कि लेजिस्लेटिव नेचर का काम तो हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम बात करते हैं तो उसका जो समर है वो हमारी जो आवाम है उस तक नहीं पहुँचता, जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं हो पाती। तो इस पर भी हुकूमत को ज़रा सोचना होगा। बिल्कुल, तो इसका यही जवाब है कि अगर आप GSP प्लस के एग्रीमेंट को पढ़ें तो बेसिकली ये G2G एग्रीमेंट है। इसमें जितनी भी कन्वेंशंस रेटिफाई होती हैं, जिनके साथ कंप्लायंस करनी होती हैं, अपार्ट फ्रॉम सम कन्वेंशंस जिसमें लेबर राइट्स की कन्वेंशंस आती हैं, ज़्यादातर ताल्लुक गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस के साथ ही बनता है। सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट के पास क्या कैपेसिटी है इन तमाम कन्वेंशंस के साथ कंप्लाई करने के लिए। अगर आप EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी करते हैं जो कि इंडिया ने हाल ही में साइन किया है, तो मैंने खुद पढ़ा है उस एग्रीमेंट को बैठ के डिटेल में। इंडिया EU FTA के अंदर ही 38 प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, डेक्लेरेशंस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, ट्रेसिबिलिटी के ऊपर, और तमाम एनवायरमेंटल है, CBAM है, CS-DDD है, वो सारी उस एग्रीमेंट में एम्बेड हुई हुई हैं। अगर पाकिस्तान नेगोशिएशन टेबल पे आता है FTA के लिए भी, तो पाकिस्तान विल हैव टू गो थ्रू द पेनफुल रिफॉर्म्स इन कंप्लायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हमारे GSP प्लस में ये हाल है, तो आप सोचें FTA के अंदर आप कैसे जाएंगे। FTA के अंदर जाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस के साथ पहले जो है उनको रेटिफाई तो किया हुआ है, आप उनके साथ कंप्लाई करें। तो जो हमें 2 साल का पीरियड दिया हुआ है नई स्कीम में शामिल होने तक, उसमें गवर्नमेंट को बहुत आई थिंक एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के साथ बैठना चाहिए और बता देना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहिए वो क्या कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती, ताकि हम मिल बैठ के इस मसले का कोई हल निकालें। राइट, डॉक्टर अली सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये GSP प्लस स्टेटस हमें ज़ाहिर है ऐसे नहीं मिला, EU की जो डिमांड्स हैं हमें वो पूरी भी करनी है, जैसे कि जिक्र भी हो रहा है ऑलरेडी। जो लेबर राइट्स हैं उससे मुतालिक इस्लाहात हैं वो भी तेज़ करनी है, फिर गुड गवर्नेंस को भी तरजीह देनी है। अगर हम नए फ्रेमवर्क के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं इस रिव्यू रिपोर्ट के लिए, ज़ाहिर है इस रिव्यू रिपोर्ट को देखते हुए आप क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी गवर्नमेंट के लिए तमाम इस्लाहात करने के लिए? जी देखें, चूंकि EU हमारे एक्सपोर्ट बास्केट का तकरीबन इस वक्त 28 से 30% है, तो यकीनन हमारे लिए एक्सपोर्ट्स बहुत अहम है। हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिली हुई है GSP प्लस के ज़रिए, और पिछले कुछ अरसे में हमारी जो कंप्लाइंस की रिपोर्ट्स हैं उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया EU पार्लियामेंट की तरफ से। अगरचे हमें रिव्यू में एक तरह से उन्होंने हमें पास किया और फिर उसको एक्सटेंड किया गया, और 2027 के आखिर तक हम एग्जिस्टिंग कंडीशंस के मुताबिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं तरजीही बुनियाद के ऊपर, जहां पर टैरिफ की काफ़ी ज़्यादा हमें गुंजाइश दी गई है। तो पाकिस्तान का चूँकि एक्सपोर्ट वॉल्यूम अनफॉर्चुनेटली कम हो रहा है पिछले 1-2 सालों के मुकाबले में, इसलिए ऐसी कोई भी मार्केट जहां पर हमें कंसेशंस अवेलेबल हों वो मौजूदा हालात में हमारे लिए अहमियत रखती हैं। लेकिन अगर आप एक बिगर पिक्चर को देखना चाहें तो बिगर पिक्चर हमारे लिए ये है कि एक जो मुल्क इससे ग्रेजुएट कर गए हैं वो मुल्क वो हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बेहतर हो गई, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो गई, और एक तरह से इस कंडीशन में रहने के लिए एक डिसइंसेंटिव ये है कि आपकी एक हद से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें, आपकी जो इनकम एक हद से ज़्यादा ना हो। तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है,
لیکن یہ ایک خاص عرصے کے لیے ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا، جس میں کہ گڈ گورننس، جس میں لیبر رائٹس بھی شامل ہیں، انوائرمنٹل پروٹیکشن بھی شامل ہیں، ہیومن رائٹس کی لاز بھی شامل ہیں، ان کو لنک کیا گیا ہے. سو اس حوالے سے ایک اپرچونٹی تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو اور انڈسٹریل سٹرکچر کو کی بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اسی کے اوپر ڈپینڈ کر کے اور بیٹھے ڈاکٹر رہیں. صاحب اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس جو ہے یہ خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو ہماری جو معاشی ٹیم ہے اس کو سارے کام چھوڑ کر اس پر ہی دھیان دینا چاہیے کہ ہم آنے والے جنوری میں اس کے لیے کس حد تک تیار ہو سکتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ ابھی سارا صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ 2024 میں جی ایس ٹی پلس کی بدولت ہم نے دیکھا کہ تقریباً $790 ملین جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کی بچت ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کافی فائدہ پہنچائے گا. دیکھیے، اپنی کیپیسٹی کی حد تک حکومت نے کافی حد تک ان کے مطالبات پورے کیے ہیں. ابھی جو خبر یہ ہے کہ پہلے ہم نے 27 کنونشنز کو کمپلائنس کرنی ہوتی ہے، اب اس کی تعداد بڑھ کے 34 کنونشن تک ہو رہی ہے. اس میں مزید مطالبات شامل کیے گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہماری معاشی ٹیم کا جو ترجیحات ہیں وہ بذات خود ہماری گلوبل مارکیٹس ہونی چاہیے، وہ آزاد تجارت کے مواقع ہونے چاہیے، وہ ایف ٹی ایز ہونے چاہیے. یہ ایک لمیٹڈ موقع ہی رہے گا ہمارا. میرا خیال ہے کہ ہم اپنی پیک آلریڈی اچیو کر چکے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ہماری ایکسپورٹ ٹو EU $9 بلین کے قریب پہنچ گئی تھی، جو اب کم ہو کے $8.5 بلین ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا انڈسٹریل سٹرکچر کچھ کنسٹرینٹس کا شکار ہے، انرجی کاسٹ کو دیکھ لیں، فائنانسنگ کاسٹ کو دیکھ لیں، پھر ابھی دیکھیں کہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے، انڈیا ہے، ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں پر کیسے ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. اصل میں توجہ تو اس طرف ہونی چاہیے معاشی ٹیم کی. جی ایس پی پلس ایک محدود ونڈو ہے، وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی 1-2 سال تک وہ موجود ہے، لیکن اصل میں تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ ملک جو ابھی انڈیا جیسے EU کی مارکیٹ میں $150 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $8-9 بلین کی ہیں. تو وہ انٹیگریشن کیسے آئے گی؟ اب انڈیا EU تو FTA کی طرف جا رہے ہیں، ہم کنسیشنل رجیم کی طرف ہے. تو بڑی پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے اس چیز کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو ایک بڑے اینگل سے دیکھنا چاہیے. ایک اور چھوٹی سی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس عرصے میں ہماری ایکسپورٹس EU کی تقریباً 45% بڑھی، یعنی 2014 سے لے کر 2024 تک اس میں 45% اضافہ ہوا. اسی عرصے میں ہماری جو ایکسپورٹس ٹو US اس میں تقریباً 66% اضافہ ہوا، جہاں پر ہمیں کوئی خاص کنسیشنز اویلیبل نہیں تھیں. تو جب ہم ایک اوپن مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں